الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين۔ اور ایمان لے آؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی ہے، ایسی حالت میں کہ بتانے والی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، اور مت بنو تم سب سے پہلے انکار کرنے والے اس ان کے، اور مت لو بمقابلہ میرے احکام کے معاوضہ حقیر کو، اور خاص مجھ ہی سے پورے طور پر ڈرو، اور مخلوط مت کرو حق و ناحق کے ساتھ، اور پوشیدہ بھی مت کرو حق کو کہ جس حالت میں ہے کہ تم جانتے بھی ہو، اور قائم کرو نماز کو اور زکوٰۃ کو، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ ان آیت کریمہ میں یہودیوں کو ایمان و اعمال صالحہ کی دعوت اور ان کے دین فروشی پر تنقید۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، یعنی یہود کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کتاب یعنی قرآن پر جو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے ایمان لاؤ۔ اول تو محض اس وجہ سے کہ قرآن کو بھی اللہ تعالیٰ ہی نے نازل کیا ہے، جیسے تم تورات پر اس وجہ سے ایمان لائے کہ اللہ نے اس کو اتارا ہے، اسی طرح یہ بھی اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب ہے، اس لیے اس پر بھی ایمان لاؤ۔ اس کے علاوہ یہ کتاب جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، یا اس کتاب جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی یعنی تورات، اس کے کتاب الہی ہونے کی تصدیق کرتی ہیں۔ آگے فرمایا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور مت بنو تم سب سے پہلے انکار کرنے والے۔ تو اس بنا پر کہ پہلا فرقہ اہل کتاب میں یہود کا ہے جو مدینہ و خیبر وغیرہ میں آباد تھے، اور دوسرا فرقہ نصارہ کا جو شام و یمن وغیرہ میں آباد تھا۔ پس یہود جو اہل علم بھی کہلاتے تھے اور خاندان نبوت سے بھی تھے، وہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور قرآن کا انکار کریں گے تو نصارہ بھی ان کا دیکھا دیکھی انکار کریں گے۔ اس لیے فرمائے یہود تم اہل کتاب میں سے اس قرآن کے پہلے منکر مت بنو، کیونکہ اگر اہل کتاب کے لیے تم انکار میں بانی ہوں گے تو بعد میں قیامت تک جتنے اہل کتاب منکر ہوتے رہیں گے ان کا وبال بھی تمہارے اعمال نامے میں لکھا جائے گا۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور مت لو میرے احکام کے بدلے میں حقیر معاوضہ، اور مجھے سے پورے طور پر ڈرو۔ علماء یہود کی عادت تھی کہ وہ کتب انبیاء میں کبھی عمدن کسی عقیدے اور غرض کے ثابت کرنے کے لیے کچھ گڑھا بڑھا دیتے تھے،
جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء کی حیثیت سے ظاہر نہ ہوئے تھے تو سابق کتب انبیاء میں آپ کی صفات، نشانیاں اور بشارتیں دیکھ کر علماء یہود غائبانہ آپ کی تعریف و توصیف بیان کرتے تھے، اور جب آپ ظاہر ہوئے اور ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لائے تو اکثر علماء یہود خاندانی تعصب اور دیگر دنیاوی اغراض کی بنا پر آپ سے حسد کرنے لگے اور اپنی کتابوں کی بشارتوں کو جو خاتم الانبیاء کے متعلق تھی الٹنے پلٹنے لگے۔ اس لیے علماء یہود کو خطاب کر کے فرمایا جاتا ہے کہ تم دنیاوی اغراض اور اتباع نفس کے لیے میری آیات و احکام کو نہ بیچو، یعنی میرے احکام چھوڑ کر ان کو بدل کر اور چھپا کر عوام الناس سے دنیائے ذلیل و قلیل کو وصول مت کرو۔ آگے فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یعنی جان بوجھ کر دانستہ ناحق کو حق کے ساتھ گڑ مڈ کرو کہ دیکھنے والے کو حق بات کا پتہ نہ چلے، اور نہ حق بات کو براہ راست چھپانے کی کوشش کرو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ حق کو باطل کے ساتھ ملانا اور حق کو چھپانا کس قدر مذموم ہے۔ آگے اعمال صالحہ کی دعوت دی گئی ہے۔ ایمان کے بعد یہودیوں کو اعمال صالحہ کی دعوت دی جا رہی ہے۔ فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ اعمال صالحہ دو قسم کے ہیں، ایک اعمال ظاہری، دوسرے اعمال باطنی۔ پھر اعمال ظاہری دو قسمیں ہیں، عبادت بدنی اور عبادت مالی۔ یہاں ایک ایک جز کو ذکر کر دیا گیا، یعنی عبادت بدنی میں عظیم الشان عبادت نماز، اس لیے نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا گیا، اور عبادت مالی میں عظیم الشان زکوٰۃ ہے، اس لیے ادائیگی زکوٰۃ کا حکم دیا گیا، اور اعمال باطنی میں عاجزی، خشوع و خضوع نہایت اہم ہے، جو حاصل ہوتا ہے اہل تواضع کی معیت سے، اس لیے فرمایا وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ کی تخصیص فرمائی، یعنی اہل کتاب میں سے یہود کو پہلے دعوت دی گئی ایمان کی اور قبول اسلام کی، اس کے بعد شریعت اسلامیہ سے نماز، زکوٰۃ، تواضع باطنی کا حکم دیا گیا۔ یہ تینوں عمل علاوہ عظیم الشان ہونے کے یہود کی حالت کے بہت مناسب تھے، اس لیے ان کی تخصیص فرمائی گئی کہ نماز سے ان کی حب جاہ کم ہوگی، زکوٰۃ سے حب مال گھٹے گی، اور تواضع باطنی سے حسد وغیرہ میں کمی آئے گی، اور یہی مرض یہود میں زیادہ تھے۔ مراد یہ ہے کہ ایمان لا کر پورے امت محمدیہ میں شامل ہو جاؤ اور اسلام کے تمام احکام کو قبول کرو۔ دعا کیجیے کہ حق تعالی ہم کو اپنی کتاب قرآن کریم پر حقیقی اور سچا ایمان نصیب فرمائے، اور اس کے احکام کا اتباع کامل نصیب فرمائے۔ ہم دین کے مقابلے میں دنیا کے طلبگار نہ بنیں۔ اللہ تعالی ہم کو اسلامی احکام کی ظاہراً و باطناً پوری پابندی نصیب فرما، خصوصاً نماز با جماعت کی توفیق کے کاملہ عطا فرما۔ آمین وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین۔